الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع الزام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور خصوصاً مرحوم و مغفور حجت الاسلام والمسلمین سید محمد ذکی السوید اور مرحوم سید حامد السوید اور مرحوم سید احمد السوید اور مرحوم محمد السوید، اور ساتھ ہی اپنے تمام آباء و اجداد اور بزرگان کے درجات کی بلندی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت. شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کا ایک بہترین عمل، البتہ زندگی کے ہر دن کا ایک بہترین عمل، لیکن خصوصاً شب جمعہ اور علی الخصوص روز جمعہ کا ایک بہترین عمل کہ جس سے مودت قربا کا اظہار ہوتا ہے، وہ ہے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی صلوات کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیشہ تو نہیں لیکن بعض دفعہ کراچی میں ایک صاحب تھے کہ ان کا اصل نام ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بابو کے نام سے مشہور تھے، اور جب ایک دفعہ ہم زمانہ طالب علم خون سے واپس آئے تو مخصوصاً ان کے دیدار کے لیے گئے تھے. بہت ہی مقدس شخص تھے کراچی میں، اور ان کے بارے میں کچھ پہلے گفتگو ہو تاکہ ان اعمال کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے کہ جنہیں وہ انجام دیتے تھے. اور پھر انہوں نے صلوات کے بارے میں بہت اچھی مثال دی، اور پھر اسی کے ساتھ جب ہم نے ان سے دعا کا تقاضا کیا تو انہوں نے ایک بہترین دعا کی. اس کے بعد انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. یہ صاحب تھے ایک بزرگ کہ ان کا جو اصل کام تھا، جو ان کی اصل فضیلت تھی، وہ یہ تھی کہ اگر آپ میں سے کچھ حضرات کراچی سے آشنا ہوں تو وہاں پر 83 کے ہنگاموں میں مساجد کو لالو کھیت میں جلا دیا گیا تھا، لیکن ایک مسجد کہ جس میں وہ تھے، اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ نہیں جلی تھی یا یہ کہ شاید حملہ ہوا تھا، پھر بعد میں لوگوں نے بچا لیا تھا اور مختصر نقصان ہوا، تقریباً اس قسم کا کچھ ہوا. اور وجہ یہ تھی کہ پورے محلے سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور حتیٰ انہی ہنگاموں کے درمیان بقول بعض کے جب وہ نکلتے تھے تو کہا جاتا تھا بابو جا رہے ہیں بھی فائرنگ نہ کرو. تو ایک جانب تو بہت ہی عابد و زاہد، اب ان کے کس قسم کے نظریات تھے تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنے پاک اور پاکیزہ تھے کہ ان کا بیٹا
ان کے صاحبزادے سے وہ کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن کراچی کے متمول افراد میں سے وہ ویل آف تھے، لیکن یہ مسجد کے قریب ایک چھوٹے سے کوارٹر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے کہ باہر سے آنا جانا تھا، اور ہدف یہ تھا کہ اس علاقے سے اگر میں نکل گیا تو یہ واحد مسجد بھی بند ہو جائے گی، اور بلا شک 70-80 سال کی عمر میں تو کیا انسان تھوڑی سی بھی عمر گزرتی ہے، یا ہر حال میں انسان چاہتا ہے کہ آسائش ہو، سکون ہو، اور خصوصاً اگر عمر گزرے تو اس وقت تو زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ سکون ہو اور آسائش ہو اور کوئی خدمت کرنے والا ہو، لیکن انہوں نے مسجد کو آباد کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہا جا سکتا ہے دنیا میں ظاہری اعتبار سے برباد کیا ہوا، اور روٹین ان کا یہ تھا کہ صبح فجر سے پہلے مسجد پہنچتے تھے تو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اب کوئی آنے والا نہیں ہے تو مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، اور ظہر سے پہلے مسجد کو جا کے کھولتے تھے دوبارہ، تو اس کے بعد بیٹھے رہتے تھے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ اگر جانے کا ہوتا بھی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی 4 بجے آ گیا ظہر اثر کے لیے تو کیا ہوگا، کوئی 5 بجے آ گیا تو کیا ہوگا، تو لا محالہ مغرب تک بیٹھتے تھے، اور مغرب کے بعد سے پھر وہ بیٹھے رہتے تھے کہ رات کے خاص مرحلے تک کہ جب تک امکان تھا کہ کوئی مومن ایسا نہ ہو کہ آئے اور مسجد بند۔ بہت ساری کرامتیں بھی ان سے لوگوں نے نقل کی، لیکن جو ان کی اصل کرامت تھی، کیونکہ بہت تک احترام سے ان کے پاس گھر واقع ایک صاحب فضیلت تھے، ایک متقی آدمی تھے، تو ان کی اصل کرامت یہی تھی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اصل ان کی کرامت یہی تھی کہ وہ فرماتے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں دینی تعلیم بھی میرے پاس نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہوں میں۔ اب اس کے ضمن میں انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کا انہوں نے انکار بھی نہیں کیا، لیکن دعویٰ بھی نہیں کیا، پہلے کہا کہ ہاں اگر جو کچھ ہے تو یہ اس مسجد کا تالا کھولنے اور بند کرنے کی وجہ سے، اینر ان کا جملہ، اینر ان کے جملہ، انہوں نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے، دینی تعلیم بھی نہیں ہے میرے پاس زیادہ، دنیاوی بھی بہت زیادہ نہیں ہے، اور نہ میں نے امام زمان کو دیکھا ہے، ہاں یہ جملہ نہ میں نے امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کی، ہاں اگر کچھ ہے تو یہ اس تالے کو کھولنے اور بند کرنے کی وجہ سے ہے، مسجد کے تالے کو کھولنے اور بند کرنے کی وجہ سے۔ اب ظاہر ہے کافی دیر ان کی ہم ملاقات سے مشرف ہوئے، اب کیونکہ شب جمعہ ہے یہ، اور روز جمعہ امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس سے ان کو کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ امام کے خاص فرد تھے یا نہیں تھے، بالآخر اتنا دعویٰ ہم کر سکتے ہیں کہ امام کے چاہنے والوں میں سے تو بلا شک تھے، اور امام کا لطف و کرم اور ایک نظر کرم تو ان پہ تھا، یہ ناممکن ہے کہ کوئی ان کی قوم میں سے، امام کی امت میں سے ہو اور امام اس سے محبت نہ کرتے۔ ہم اپنے لیے بلا شک بہت زیادہ اپنے اوپر توجہ دیں صحیح ہونے کی، ہر فرد اپنے اپنے لیے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ائمہ علیہ السلام سے بدگمان نہ ہو۔ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ کیا شاید ہماری مغفرت ہو، شاید نہ ہو، یعنی خوف اور رجا۔ خوف کی کیا معنی؟ خوف ہو، اگر اللہ راضی نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ رجا یعنی امید نہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں منبر پر بہت کھل کے کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء کی تبلیغ کے برخلاف تبلیغ ہو رہی ہے، جو انبیاء اور ائمہ کی روش تھی، جو قرآن کی روش ہے، اس سے ہٹ کر ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں امید زیادہ دلائی جا رہی ہے، جبکہ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، لیکن قہار و شدید العقاب بھی ہے۔ الگ الگ اللہ نہیں ہے، ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہی خالق جنت بھی ہے، وہی خالق النار بھی ہے۔
بلا شک اللہ ہی کی بنائی بھی ہے جہنم. مولا امیر المومنین کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یا القاب میں سے ایک لقب قسیم النار کا لفظ پہلے بالآخر. تو یہ ذہن میں رہے کہ افضل تو مولا امیر المومنین کی جو بھی صفات حسنہ ہیں، اور بلا شک تمام صفات ان کی صفات حسنہ ہیں، اور ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مقدس اور ان کی صفات حسنہ. لیکن ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ سے زیادہ نہیں ان کے پاس کچھ اختیار. بس اللہ بھی رحمان و رحیم بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے. خوف بھی کرنا چاہیے، ہمیں رکھنا چاہیے، اور ساتھ میں امید بھی ہونی چاہیے، درمیان کی بات. ہمارے عام طور پر امید زیادہ دلائی جاتی ہے، اور ایسے خطیب کو پسند کیا جاتا ہے کہ جو ہر حال میں جنت میں لے جائے. حتیٰ اگر بلا مبالغہ کہا جائے کہ شراب کی بوتل کے ساتھ بھی اگر کوئی لے جائے تو سب سے اچھا ہے. حرام آمدنی کے ساتھ لے جائے تو سب سے اچھا ہے. گناہوں کے ساتھ لے جائے تو سب سے اچھا ہے. جبکہ یہ وہ کام ہے کہ جو حتیٰ نہ ائمہ کر سکتے ہیں نہ انبیاء کر سکتے ہیں. ہاں ہمارے یہاں ممبر سے تو ہو سکتا ہے سب کچھ، لیکن انبیاء اور ائمہ نہیں کر سکتے ایسا. حقوق بھی ہمارے یہاں ضائع ہوتے ہیں بلا شک. ایک حق کے بارے میں تو کراچی میں تقریباً ہر 140 میں ہم توجہ دلاتے ہیں کہ خدا ہم سب کو محفوظ رکھے، اور آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے تو حتیٰ کل پہ بھی اس کو نہ ڈالیں، فوراً فون کر کے یا لکھا کے، کیونکہ نہیں معلوم زندگی کتنی ہے. مولا امیر المومنین کی روش یہ تھی کہ کنواں کھودتے تھے اور وقف فرماتے تھے. اور ایک جگہ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں رسی کھینچ رہا تھا مولا امیر المومنین کو باہر لانے کے لیے، اور وہ ابھی باہر نہیں آئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ جلدی سے وقف نامہ لکھو کہ میں علی ابن ابی طالب نے اس کنویں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا. تو کہا گیا کہ باہر تو آ جائیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، باہر آنے میں بھی وقت ہے، جتنی جلدی وقت ہو جائے. یہ تو ہے ان کو جلدی کس کی؟ وقت کی. تو جبکہ وقت واجب نہیں ہوگا ان کے اوپر، لیکن نیت کر لیے تو ہو جائے. وہ حق یہ کہ جو ہمارے انڈیا پاکستان کا کلچر بن چکا ہے، عام سی چیزیں، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا سادات، کیا غیر سادات، کیا پنجابی، کیا مہاجر، کیا بلوچ، کیا سندھی، وہ یہ کہ دادا مرے تو پورا گھر مل گیا، ہمارے باپ کو اور چچاؤں کو، پھپھیوں کو حق سے محروم کر دیا. یہ گناہ ہے، غاصب نہیں افراد. جو ہمارے یہاں کا روٹین ہے، ہمارے یہاں تو اس قسم کا ایسا مسئلہ بنا دیا ہے، گھر ہوتا ہی بیٹوں کا ہے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں گھر بیٹوں کا ہوتا ہے، بالآخر تم قرآن کے اور رسول اللہ کے اور اہل بیت کے ماننے والے ہو، یا بالآخر برہمن اور رجواڑے والے ہو؟ بالآخر ہو کون تم لوگ؟ رجواڑا سسٹم چلا رہے ہو. کس نے کہا گھر بیٹوں کا ہوتا ہے؟ جو کچھ ہے ترکہ وہ وارثوں کا. پتہ چلا دادا مرے تو ہمارے باپ اور چچاؤں نے قبضہ کر لیا، ہمارا باپ مرا تو ہم نے قبضہ کر لیا، اور ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جبکہ نمازوں کی شرائط میں سے شرط وضو ہے اور غسل ہے، اور ان تینوں کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ جگہ غصبی نہ ہو. اور اگر میراث میں سے کسی کا حق مارا جائے تو وہ گھر شرعاً اسلام واقعی یعنی قرآن اور اہل بیت کے مطابق وہ گھر کیا کہلائے گا؟ غصبی کہلائے گا. نہ اس کا وضو ہوا اس گھر میں، نہ اس کا کبھی غسل ہوا اس گھر میں، اور جب غسل و وضو نہیں ہوا تو نہ نماز ہوئی نہ روزہ ہوا. 50-60 سال سے نمازیں اس کی بالکل برباد، اور فکر وہ کرتا ہے اپنے بارے میں، تصور یہ کرتا ہے کہ میں نمازی ہوں اور مومن ہوں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو خیر اب یہاں پر دوبارہ واپس آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ یہ تالا کھولنے کا نتیجہ ہے. پھر میں نے ان سے کہا کہ کون سا ذکر پڑھا جائے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ بلا شک جب کہا جاتا ہے العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، تو وہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ علم نور ہے جس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. یہ آج کل اس قسم کی روایتوں کو محسوس کیا جاتا ہے کہ
علم دین کا فائدہ نہیں ہے، العلم نور، تو کہا جائے گا یہ تم جانتے ہو، ائمہ علیہ السلام نہیں جانتے تھے، وہ تو باقاعدہ جمع کر کے علم دیتے تھے، وہ باقاعدہ اصحاب کو جمع کرتے تھے، معجزات سے علم نہیں دیتے تھے، ان کو باقاعدہ سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے۔ اگر یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو خود انبیاء اور ائمہ پہلے مرحلے میں کرتے۔ ہاں، جب انسان پاک و پاکیزہ ہوتا ہے تو اس علم سے کہ جو اس کے پاس ہوتا ہے مزید علم اس میں سے اور پھوٹتے ہیں، اور وہ علم اس کے لیے سمجھیں کہ پازیٹیو چیز بنتا ہے، یہ مراد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک طویل عرصے سے جب اللہ کی اور دین کی خدمت میں تھے، بہت سارے مفاہیم ان کے ذہن میں ایسے تھے، اور واقعی وہ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ کیا پڑھنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ تو کہنے لگے کہ صلوات۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ کیوں؟ پہلے وجہ یہ ہے کہ یہ خود ذکر خداوند تبارک بتاتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اس کے بعد جو ہم نے ان سے دعا کا کہا، میں نے کہا کہ آپ دعا فرمائیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو اتنی معرفت دے، اتنی معرفت دے، اتنی معرفت دے، اتنی معرفت دے کہ زمانے کے امام کی معرفت ہو۔ اب اگر آپ تصور کریں کہ واقعی یہ وہ ہے نور کہ تقوی کی وجہ سے ان کے پاس آیا، جبکہ سب سے زیادہ اہم معرفت جو ہے امام زمان کی معرفت، سب سے بڑی معرفت تو نہیں ہے اگر ویسے دیکھا جائے، سب سے بڑی معرفت تو اللہ کی ہے، لیکن انہوں نے دوسرے زاویے سے کہا، انہوں نے بالکل اس زاویے سے کہا جو دعائے حریق میں ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک، یا اللہ تو مجھے اپنی معرفت کرا، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہیں کرائی تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوگی۔ بس اول معرفت خدا ہے، لیکن انتہا نہیں ہے، انتہا اس دعا میں یہ ترتیب ہے کہ جو ولایت کی جانب جائے، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، یا اللہ تو مجھے اپنے رسول کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہیں کرائی تو تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، یا اللہ تو مجھے اپنی حجت کی معرفت کرا، اگر اپنی حجت کی معرفت نہیں کرائی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں۔ اب اگر دیکھیں تو سب سے بڑی معرفت خدا ہے، لیکن یاد رکھیں ہدایت کے لیے خدا کے بعد رسول اللہ کے بعد ائمہ اہل بیت علیہم السلام، اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ اب اگر کوئی سادہ سا آدمی ہوتا، البتہ ان کا ہدف اسی جانب تھا، ولایت کی جانب دعوت، ورنہ کہا جائے گا جو سب سے بڑی معرفت ہے اللہ کی معرفت ہے بلا شک، لیکن فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کافی نہیں، بلکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہا ہے، یعنی انبیاء کی معرفت اور اپنی حجتوں کی معرفت، اور خصوصاً اس حجت کی معرفت کے جس کے زمانے میں ہے۔ حضرت آیت اللہ عظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی کہ اللہ ان کو اور طول عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے ایک دو اقوال آپ کے سامنے بیان، ایک تو خصوصاً عزاداری کے عنوان سے وہ بیان کہ بلا شک جو عزاداری کی اہمیت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اگر عزاداری ایک جملے کے ذریعے سے عزاداری کی اہمیت کو نقصان پہنچاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے جملے کے ذریعے سے، تو وہ رسول اللہ کی کمر توڑتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ختم مراد نہیں ہے کوئی اگر اصلاحی بات کرتا ہے تو وہ کمر توڑ رہا ہے نا، زمان و مکان و حالات و واقعات کو دیکھ، یعنی اعتراض خود عزاداری، یاد رکھیں عزاداری ایک مفہوم ہے، اس کے مساوی الگ الگ ہیں، یعنی خود پورے عزاداری اصل معذلہ ایسے فائدہ نہیں، ایسا کر دو۔ وہ ایک دفعہ اپنے گھر میں ہی ماہ رمضان میں نشستیں ہوتی تھیں تو انہوں نے ایک دفعہ جملہ کہا جس کے بعد واقعا ہم سب کو بھی اپنی اپنی فکر بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ وہ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں بغیر کسی تکلف کے یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کتے سے کم سمجھتا ہوں۔
اس وقت سب سے بڑا درس خارج دنیا تشیع میں حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ حسین وحید خراسانی کا یاد ہے، سب سے بڑا درس خارج۔ اور ان کے درس خارج میں، درس خارج بہت سارے لیولز کے ہوتے ہیں علمی اعتبار سے، اور یاد رکھیں ان کا درس خارج اس اعتبار سے بھی بڑا ہے کہ سب سے زیادہ تعداد آتی ہے، اور اس اعتبار سے بھی بڑا ہے کہ ان کے درس خارج میں جو حضرات تشریف لاتے ہیں بعض وہ حضرات اور بزرگان ہیں جو خود پچھلے 20 سال سے درس خارج دے رہے ہیں، جو خود مسلم اس وقت مرجع لیول کے افراد ہیں۔ یعنی کتنے ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خود آپ اپنی توضیح مسائل چھاپیں، لیکن وہ اس وقت بھی پتہ چلا کہ وحید خراسانی کے درس میں تشریف لاتے ہیں۔ اب اتنی بڑی ہستی کیا فرما رہے ہیں کہ میں بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی تردد کے اپنے آپ کو ایک کتے سے کم سمجھتا ہوں، لیکن کس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، بلکہ پہلے فرماتے ہیں کہ کتا کھانا ہو یا نہ ہو مالک پتھر بھی مارے تو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں امام زمان علیہ السلام کے لیے اتنی مشکلات اٹھا سکتا ہوں یا نہیں اٹھا سکتا، مجھے نہیں معلوم۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ ابھی جو ہماری کیفیت ہے اس پہ ہم شکر کریں اگر اچھے ہیں، اور قطعاً ہم سب اچھے ہیں اس اعتبار سے کہ اہل بیت سے وابستہ، یہ جو اہل بیت سے وابستگی ہے یہ خود بہت بڑی نعمت ہے۔ اب وہ تھوڑی تھوڑی جو کمیاں ہیں وہ سب میں انسانوں میں ہوتی ہیں، وہ تدریجاً صحیح ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ عقیدے کا صحیح ہونا اور عقائد اسلامی، یاد رکھیں کہ بعد رسول اللہ عقائد اسلامی کا دار و مدار ہے کس کے اوپر؟ صحیح امام سے رابطے پر۔ اگر رسول اللہ کے زمانے تک انسان مسلمان رہا تو یاد رکھیں بعد والے زمانے کے لیے کہ جیسے ہی آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اب اس کا اسلام خطرے میں پڑ گیا، کب تک؟ جب تک کہ وہ زمانے کے صحیح امام سے وابستہ نہ ہو۔ اور یہی ہمارا معیار ہے کس کے بارے میں؟ اصحاب کے بارے میں ہمارا معیار یہی ہے کہ اگر کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے اور انہی کی حیات طیبہ میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ ان سے راضی تھے تو وہ قطعاً ہمارے لیے جو ہے وہ بہت صاحب شرف و کرم و فضل ہے وہ صحابی، اور انہیں ہم قطعاً صحابی مانتے۔ اب اگر وہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد رہے تو معیار صرف یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کے ساتھ رہے یا نہیں رہے۔ اگر مولا امیر المومنین کا ساتھ دیا اس صحابی نے تو یہ ہدایت پر ہے، لیکن اب تک یہ ہدایت کنفرم نہیں ہے۔ ساتھ اگر مولا امیر المومنین کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے تو بس کنفرم ہو گئے کہ یہ ہدایت پر، اور مولا علی راضی تھے اگر ان سے۔ اور اگر مولا امیر المومنین کے بعد دنیا میں رہے تو شرط یہ ہے کہ امام حسن کی امامت اور ولایت کو مانتے ہو۔ اگر امام حسن کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے اور امام راضی تھے تو فبہا، پھر یہ صحابی ہیں۔ اور اگر امام حسن کی زندگی کے بعد تک باقی رہے تو اس کا مطلب ہے ابھی تک ان کا معاملہ کنفرم نہیں ہے۔ اب ضروری ہے کہ اگلے امام کی اطاعت کے دائرے میں ہوں۔ اب اگر امام کے مطیع و فرما بردار ہیں یعنی امام حسین کے اور ان کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے تو یہ صحابی ہے ہمارے لیے، اور اگر امام کے بعد امام زین العابدین سے وابستہ ہوئے تو پھر یہ ہمارے لیے صحابی ہیں، اور امام زین العابدین کی زندگی میں اگر چلے گئے اور امام راضی تھے تو بلا شک یہ بلند درجے پہ فائز ہیں، اور اگر امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد اگلے امام اور حجت خدا سے وابستہ نہ ہوئے تو یہ باقی ارتباط اشرف الانبیاء سے لے کے امام زین العابدین تک کیا جرت کے ساتھ بیکار۔ ضروری ہے کہ امام محمد باقر سے وابستہ ہوئے۔
اب اگر اس سے زیادہ کسی کی زندگی ہو تو الہ، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی تک جو ہمیں ایک صحابی ملتے ہیں کہ جن کا احترام کرتے ہیں، ان کے قدموں کی خاک پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، وہ کون ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضوان اللہ تعالی علیہ۔ صلوات پڑھیں پر محمد اصل معیار حیات ہدایت کا یاد رکھیں کہ اللہ، رسول اللہ اور آئمہ، اور آئمہ کے ساتھ وابستگی کا اصل نتیجہ جب نکلے گا کہ جب اپنے زمانے کے امام کی امامت پر اور ان سے تعلق پر اور ان سے مودت پر موت آئے۔ بس اگر کوئی شخص اشرف الانبیاء کے دور سے لے کر امام علی نقی کے دور تک تمام آئمہ کے ساتھ رہے اور امام حسن عسکری کی مخالفت کرے تو خسرت دین و دنیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد تو ان کے اس جملے میں یہ والا مفہوم پوشیدہ تھا، یہ والا مفہوم پوشیدہ نہیں تھا کہ آپ کو اللہ کی معرفت ہو گئی تو آپ کا علم زیادہ ہو گیا۔ نا، اصل علم کہ جس سے فائدہ ہو، فائدہ کب ہوگا کہ جب عملی دنیا میں قدم رکھیں۔ عقائد کا عملی دنیا میں نتیجہ جو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے کہ اللہ سے تعلق، انبیاء سے تعلق، آئمہ سے تعلق اور اپنے زمانے کے امام سے تعلق اور اپنے زمانے کے امام کی مودت پر اور اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر دم نکلے فہو مومن، وہ مومن، وہ مومن۔ اب جو یہ زمانہ ہے بلا شک سخت ہے، خصوصاً نوجوان تشریف فرمائیں، یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے کم نہ سمجھیں، اپنے آپ کو بالکل معمولی نہ سمجھیں۔ بعض دفعہ جو ہے وہ انسان کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو یہ بات اچھی بات ہے کہ اپنے آپ کو انسان یہی سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن تھوڑا سا دل میں رکھے کہ نہیں میں ہوں، اور وہ یوں ہوں کہ میں اہل بیت سے وابستہ ہوں۔ ہمیں اپنے آپ کو انتہائی حقیر سمجھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے شرفیاب ہوں، لیکن ایک دوسری جانب بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، بقول ہمارے استاد کے لیے بھی جان لینا چاہیے کہ ہماری کیا کیفیت ہو، کیا امام زمان کے لائق نہیں ہیں اور ان کا ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم ان کے لائق نہیں ہیں، ہمیں جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے، لیکن دوسری جانب بھی توجہ ہے، وہ توجہ یہ رہے کہ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ہمارے علاوہ بھی امام زمان کا کوئی نہیں، ہمارے علاوہ بھی ان کا کوئی نہیں، ہم ہی تو ہیں، ہم ہیں کہ جو رسول اللہ سے، مولا امیر المومنین سے، جناب سیدہ سے اور ائمہ سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے قطعاً خوش ہیں کہ ہم ان کے جد کا ذکر کرتے ہیں، ان کی عزاداری کرتے ہیں، ہم سے وہ قطعاً خوش ہیں کہ ایسے علاقوں میں ہم بعض جگہ انڈیا میں، پاکستان میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں آپ تصور کریں کہ بعض خواتین ایسی ہیں کہ جو پردے کا خیال نہیں کرتی لیکن سیاہ لباس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اس دہشت گردی کے زمانے میں امام حسین کے غم میں جا رہی ہیں، امام زمان قطعاً ان سے محبت کرتے ہیں، بے پردگی سے روتے ہیں، ان کی بے پردگی سے روتے ہیں، لیکن اس کی بھی قدر کرتے ہیں کہ یہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ سیاہ لباس میں نکل رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی اس عمل سے نفرت کر رہے ہیں تو پوری اس کی ذات سے نفرت کر رہے ہیں، نا، اس عمل سے نفرت کر رہے ہیں، اس ذات سے، اس خاتون سے محبت کرتے ہیں، امام ان کی یہ امت ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اور پھر اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ میرے جد کے لیے سیاہ لباس پہن کے بچوں کے ساتھ نکل رہی ہے، نہ اس کو بم کے خوف ہے، نہ اس کو گولیوں کا خوف ہے، اور میرے جد کی محبت میں اتنی آگے ہے کہ اپنے بچوں کی موت کا بھی خوف نہیں ہے اس کو۔ ایسا نہیں ہے کہ امام زمان علیہ السلام جو ہیں وہ بالکل ہی جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک دم سے جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں، ہاں ایسا نہیں، قطعاً ہمارے علاوہ ان کا کوئی نہیں اور ہم سے انہیں بہت محبت ہے۔ اب یہاں پہ سوچنا چاہیے کیونکہ ان کو ہم سے بہت زیادہ محبت ہے، حتیٰ ہماری بدعمالیوں کے باوجود بھی، کیونکہ وہ لاکھوں ماں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں تو وہ نفرت نہیں کرتے ہیں، وہ ایک چاہنے والے باپ کی طرح اور چاہنے والی ماں کی طرح افسوس کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتے ہیں، قطعا نفرت نہیں کرتے ہیں، لیکن افسوس کرتے ہیں۔ ہمیں یاد ایک دفعہ مشہد مقدس میں زیارت کے لیے گئے تو حضرت آیت اللہ
کاظم قزوینی کہ جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں ائمہ علیہ السلام کے بارے میں، تو خود میں نے کہا کہ دعا کریں زیارت قبول ہو مشہد میں. آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ وہاں بہت بہترین بات. انہوں نے کہا یہاں مشہد کیوں آئے ہو؟ اور کام تھا؟ ہمارا کون تھا مشہد میں؟ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں، کچھ نہیں. ان کا زیارت کے لیے کہنے لگے قطعاً قبول ہے، کوئی فکر نہ کرو. آئے کیوں یہاں؟ کہا نہیں کہ تم یہاں پہ آئے امام جو ہے زیارت قبول نہ کریں. کہا نہیں ہے بالکل. تو دروازہ کھلا ہوا، لیکن درمیان کی بات خوف اور رجا، خوف بھی ہو رجا بھی ہو. تو دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کا بھی کھلا ہے، انبیاء کا بھی کھلا ہے، امہ کا بھی کھلا ہے. لیکن خدا ہم سب کو توفیق دے کہ تعلق برقرار ہے، اور اگر گناہ ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑا جائے، اور اس وجہ سے چھوڑا جائے کہ صحیح ہے شاید وہ گناہ معاف کر دیں، لیکن اس وجہ سے گناہ کو چھوڑا جائے کہ یہ گناہ بعض دفعہ سبب بنتے ہیں کہ انسان خدا رسول اور ائمہ کا دشمن ہو جاتا ہے. تو چلے اگر ہمیں امید بھی ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں گے تو یہ تو الگ موضوع ہے، لیکن اگر یہ گناہ سبب بن گئے کہ ہم خود امام کے دشمن ہو گئے تو کیا ہوگا؟ پھر تو اللہ معاف ہی نہیں کرے گا. تو یہ والی بدگمانی نہ ہو کہ وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے، نہیں، معاف تو شاید وہ کر دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دشمن ہو گئے، کیونکہ پہلے تو ہم فقط گناہ کر رہے ہیں، بعد میں اگر دشمن ہو گئے اللہ رسول اور امام کے تو کیا ہوگا؟ پھر تو سب کچھ ختم. تو سب سے زیادہ جو اہم موضوع ہے وہ زمانے کے امام سے تعلق ہے اور باقی ائمہ علیہ السلام سے تعلق. ایک آدھ واقعہ جو ہم ہمیشہ سناتے ہیں کہ ائمہ کی راہ کھلی ہوئی ہے، ہم ناقص ہیں. کتنی کھلی ہوئی ہے؟ اونٹ جیسوں کے لیے کھلی ہوئی ہے، کتوں تک کے لیے کھلی ہوئی ہے. کتا نجس العین ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت کتے تک پہنچ رہی ہے تو ائمہ کا فضل و کرم نہیں پہنچ سکتا؟ خود ہمارے روایتوں میں ہے کہ جانور جو ہے معرفت رکھتے ہیں اللہ کی، انبیاء کی اور خدا ائمہ کی. مثال کے طور پہ دو واقعات جو مشہد کے اہم واقعات میں سے ہیں کہ جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اونٹ خالص ہو تو وہ کامیاب ہے، ہم انسان ہو کے خالص نہ ہو تو ناکام ہے. کتا ہے، یاد رکھیں، یہ جو کتے کو برا سمجھتے ہیں یہ اللہ نے نجس العین بنایا ہے، لیکن جہنم کے لیے نہیں بنایا ہے. یاد رکھیں، یہ اللہ نے نجس العین بنایا ہے مصلحتاً، باہر کوئی مصلحت ہے، لیکن یہ جہنم کے لیے ایندھن نہیں بنایا ہے. اس کو یاد رکھیں. بس اگر کوئی شخص اللہ رسول اور ائمہ کا دشمن ہو جائے وہ جہنم کا ایندھن ہے، کتا جہنم کا ایندھن نہیں ہے. تو دو واقعات آپ کے سامنے بیان ہو گئے جس سے واضح ہو کہ ائمہ کی راہ کھلی ہوئی ہے، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم سارے ہماری جانب سے، وہاں سے کچھ نہیں. مشہد میں ایک اونٹنی کو نہر کیا جانے والا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو چھڑایا. نہر اور ذبح میں فرق کیا ہے؟ ذبح کیا جاتا ہے اونٹ کے علاوہ حلال جانوروں کو، اور اس میں 4 رگیں کہتے ہیں، لیکن اس میں 2 نالیاں ہوتی ہیں. ہوتی تو 4 نالیاں ہیں، لیکن ایک کھانے کی، ایک سانس کی، کھانے پینے کی، ایک سانس کی، اور 2 اہم خون کی. ان کو کہتے ہیں 4 اوداج اربع. انہیں جب کاٹا جائے نرخرے سے نیچے، اس عمل کو کہا جاتا ہے ذبح. اونٹ کو جو یہاں پر گردن میں سوراخ ہوتا ہے، ایک تکون سا بنا ہوتا ہے سینے اور گردن کے درمیان، وہاں پر اس طرح سے نیزہ یا بڑا چاقو یا تلوار ماری جاتی ہے. اس عمل کو کہا جاتا ہے نہر. تو جب اونٹنی کو نہر کیا جانے والا تھا تو وہ چھڑا کے بھاگی. اور بھاگی تو کہاں بھاگی؟
حجت خدا کی بارگاہ اقدس میں آئی. یہ مشہد کا مشہور واقعہ ہے. ابھی کریں گے تقریباً 40 سال پہلے کا 50 سال پہلے کا کہ جب مشہد کے حرم میں اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسجد گوہر شاد کی جو مسجد ہے نیلے گنبد والی اس کے بالکل پیچھے آپ کو گاڑیاں اور بسیں نظر آئیں گی. ایک زمانہ تھا کہ سب یہاں تک آتے تھے, بسیں آتی تھیں, لوگ آتے تھے, ٹیکسیاں آتی, سب لوگ آتے تھے. تو یہ وہاں سے بھاگی اور بھاگنے کے بعد حرم میں داخل ہوئی. داخل ہونے کے بعد اس صحن میں آئی کہ جہاں پر جالی لگی ہے, سبیل بنی ہے, اور وہ جالی لگی ہے اسے کہا جاتا ہے شفا کی جالی. وہاں پہ آپ نے اگر گئے ہو دیکھا ہوگا بعض دفعہ لوگ اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے. بھاگتی بھی آئی, آنے کے بعد اس جگہ آئی, آنے کے بعد اس جالی کے پاس آ کے بیٹھی, اور بیٹھنے کے بعد جو اطمینان والی کیفیت ہوتی ہے اونٹ یا اونٹنی کے بیٹھنے کی کہ زمین پہ اپنی گردن کو ایسے رکھ دیا. اب جب ظاہر ہے کہ بھاگتی بھی آئی تو اندر بھی کھلبلی مچی. اتنے میں وہ لوگ بھی پیچھے آ گئے لے جانے کے لیے. پھر حرم کے تمام خدام آ گئے تھے, علماء آ گئے, کہنے لگے اب یہ امام کی پناہ میں ہے, اب یہ یہاں سے نہیں جائے گی, جتنے کی اس کی قیمت لو. ان لوگوں نے بھی کہا کہ جب یہ امام کی پناہ میں آ گئی ہے, ہاں بات سمجھ میں آ گئی, ہم اس کی قیمت نہیں لیتے. بعد میں اس اونٹنی کو لے جایا گیا تھا کہاں پر کہ جو امام کے موقوفات میں باغات ہیں وہاں پر لے جا کے چھوڑ دیا گیا تھا. پتا چلا کہ اس کا ایک بچہ بھی تھا, اس بچے کو بھی وہاں پہنچا دیا. صلوات پڑھیں محمد. اونٹنی خالص پہنچی وہاں پہ جو اس کا مرکز. ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں وہاں تک پہنچیں. اونٹنی کے لیے حرام و حلال نہیں ہے, ہمارے لیے سب سے بڑی فضیلت ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے حرام و حلال میں شریعت. صلوات پر محمد و آل محمد. پھر اسی طرح سے واقعہ جو خود ہمارے استاد نے سنایا اور انہیں شاید صاحب نے سنایا کہ جن کے ساتھ ہوا. وہ کہتے ہیں کہ مشہد کے ایک محلے میں ایک جگہ ایک خرابے میں گھر ٹوٹا ہوا تھا, تو کچھ کتے کے بچے تھے. اب جب وہاں سے کوئی گزرتا تھا تو وہ چیختی تھی کتیا, لوگ ڈرتے تھے. ایک دن جب وہ گئی, انہوں نے دیکھا کہ خالی ہے, بچوں کو اٹھایا اور اپنی گاڑی میں ڈالا یا سائیکل میں ڈالا, جو بھی تھا اس کو جا کے دور چھوڑا ہے بچوں کو. کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو میں آرام سے سو گیا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں, امام رضا علیہ السلام تشریف اور فرماتے ہیں کہ جاؤ ان بچوں کو واپس لاؤ. اب وہ سمجھے کہ بہن ہے. پھر دوبارہ جو ہے وہاں لگ گئی, پھر تنبیہ ہوئی. اب 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ کتنی دفعہ یہ ہمیں نہیں یاد. بالآخر آخری دفعہ امام ناراض ہوئے کہ جاؤ اور لے کے آؤ, اور وہ اس وقت فلانی روڈ پر میرے حرم کے پاس سے کتیا. یہ جو ہم نے آپ کو نقشہ کھینچا کہ مسجد گوہر شاد کے پیچھے تک گاڑیاں آتی تھیں, تو وہاں آپ کو نظر آئے گا درخت لگے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے باغ, کیاریاں سی بنی ہوئی ہیں. تو اس زمانے میں پورا ٹریفک آگے تک آتا تھا. یہ تو آپ کو بڑھ گیا ہے. تو ایک وہاں پر ہے بست توسی. بست توسی یعنی جو توسی خیابان توسی آگے جہاں پر رکتی ہے, ختم ہوتی ہے, تو بالکل آگے تک آتی تھی. تو کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ روڈ بست توسی یعنی پوری روڈ آ کر یہ ادھر حرم ہے, تو یہاں کونے پر جب وہ پہنچے ہیں تو کتیا کھڑی ہوئی تھی امام کی جانب چہرہ لیے. نہ سمجھے کہ نہ جو سے رہنے تو اللہ رسول کی اس کو معرفت نہیں ہے. یہ دنیا کا تقاضا ہے, جہنم کی نہیں ہے. وہ جہنم میں جائیں گے انسان کہ جن پر حجت تمام ہوئی اور عقل دی ہے. اب جا کے اس نے اشارہ کیا اور اس کے بعد بچوں کو لیا, یا یہ کہ پہلی بچوں کو لیا, پھر گئے تو بعد دیکھا کہ کتیا ہے, پھر اس کو لائے اور بعد میں چھوڑا. صلوات پڑھیں پر محمد تو یہاں پر معلوم ہوا کہ حلال گوشت جانور اونٹنی اس کا بھی کام صحیح, نجس العین یعنی کتا اس کا بھی معاملہ صحیح اللہ رسول سے. سب سے خطرناک جو حیوان ہے وہ ہے حیوان کون سا؟ حیوان ناطق, 2 ٹانگوں پہ چلنے والا, کہ اگر اپنے اعمال خراب کرے تو بعض دفعہ کتوں سے نیچے گر جائے, اگر وہ درندہ بن جائے تو گڑیوں سے خطرناک ہو جائے,
اگر وہ پتھر ہو جائے تو قرآن کے مطابق ثم قست قلوبکم کہ اتنے سخت دل ہو گئے پتھر جیسے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ. کیوں کہ پتھر بھی بعض اللہ کی خشیت میں گر پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ نص قرآنی ہے کہ پتھروں میں بعض دفعہ موومنٹ ہوتی ہے، کس وجہ سے؟ خوف خدا کی وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں. لیکن انسان اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ کبھی گھڑیا تو کبھی درندہ تو کبھی کتا تو کبھی پتھر سے زیادہ سخت. نتیجہ کیا ہے کہ کتا ایندھن نہیں بنے گا جہنم کا، انسان بنے گا. اب اگر یہ انسان صراط مستقیم پہ ہے تو انسان بہترین انسان، اگر یہ انسان صراط مستقیم سے ہٹ گیا تو بدترین انسان. اور صراط مستقیم یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ ہے. اسی صراط مستقیم کی تفسیر میں جو روایات آئیں گی، اے صراط الانبیاء، یہ صراط مستقیم انبیاء کی راہ ہے. اب یہ روایتیں مختلف دور کو بیان کر رہی ہیں. صراط مستقیم اللہ کی راہ. اب اللہ کی راہ کون سی راہ ہے؟ اگر حضرت آدم کے دور میں دیکھنا ہے تو انبیاء کی صراط مستقیم ہے حضرت آدم کی راہ. حضرت نوح کے دور میں دیکھنا ہے تو صراط مستقیم ہے حضرت نوح کی راہ. حضرت ابراہیم کے دور میں دیکھنا ہے تو صراط مستقیم ہے صراط حضرت انبیاء، صراط حضرت ابراہیم. حضرت موسیٰ کے دور میں دیکھنا ہے تو صراط مستقیم ہے صراط حضرت موسیٰ. حضرت عیسیٰ کے دور میں دیکھنا ہے تو صراط مستقیم ہے صراط حضرت عیسیٰ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیکھنا ہے تو صراط مستقیم ہے صراط رسول اللہ. اور بعد رسول اللہ صراط مستقیم ہے صراط علی ابن ابی طالب. ایسی جو روایتیں ہیں ایک معنی میں صراط مستقیم کے ذکر میں جو روایات ہیں کہ صراط مستقیم سے کیا معنی ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے، زمانے کے اعتبار سے ہیں. جنرلی کیا کہا جائے گا؟ اللہ کی راہ. یہ اللہ کی راہ کیا ہے؟ حضرت آدم کے دور میں ان کی، حضرت نوح کے دور میں حضرت نوح کی، حضرت ابراہیم کے دور میں حضرت ابراہیم کی راہ، حضرت موسیٰ کے دور میں حضرت موسیٰ کی راہ، حضرت عیسیٰ کے دور میں حضرت عیسیٰ کی راہ، حضرت رسول اللہ کے دور میں ان کی راہ. بعد رسول اللہ کیا ہے؟ مولا امیر المومنین امام حسن امام حسین. اور آج کے دور میں کامیاب وہ ہے کہ جو امام زمان علیہ السلام کی امامت اور ولایت اور خلافت کا یقین رکھتا. اب یہاں پر بعض دفعہ پھر وہی بات کہ ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھیں، بڑی اچھی بات ہے عمل کے حساب سے کہ ہمارا عمل ہم سے کیا مراد. آپ کے بارے میں میں نہ سوچوں، آپ نہ میرے بارے میں سوچیں، اپنی اپنی ہم سب فکر کریں کہ ہم سب اپنے عمل کے بارے میں سوچیں، لیکن دوسری جانب خوش ہوں کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں. یہ جو تعلق ہے بڑا قیمتی ہے، اس پہ جتنا ہم ناز کریں کم ہے. یہ فخر کا مقام ہے، تکبر کا مقام ہے، ناز کا مقام ہے کہ ہم وابستہ ہیں. آنے والے زمانے کے لیے دعا کی ضرورت ہے کہ یا اللہ بس تو ہمیں اہل بیت ہی سے وابستہ ہے. بعض ہمارے یہاں ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کی جانب ہم توجہ دلائیں، خصوصاً نوجوانوں کی. امتحان دیتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں نماز پڑھو کامیاب ہو جاؤ. کس نے کہا ہے؟ ہمارے نماز پڑھو گے تو امتحان میں کامیاب ہو گے. ہم نے تو نہیں ایسی کوئی روایت دیکھی. نظر کر لو حضرت عباس کامیاب ہو جاؤ گے. ہم نے تو نہیں دیکھی آج تک ایسے. اس قسم کی باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ ایسی کامیاب نہ، ایسے نہیں ہو. سیدھی سیدھی بات کرو کہ نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، معصومین سے توسل کرو، باقی جو بزرگان ان سے توسل کرو، لیکن پڑھائی بھی کرو. نہ یہ کہ کوئی ایسی نظر ہے، کوئی ایسا دسترخوان ہے کہ بلینک پیپر ڈالو اور وہاں سے جو ہے دسترخوان کی ڈشوں کی وجہ سے جو ہے جتنی ڈشیں اتنے نمبر. ایسا کوئی سلسلہ نہیں. یعنی کراچی میں بعض دفعہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہے کہ امتحان سے پہلے مسجدیں بھر گئی، رزلٹ سے پہلے مسجدیں بھر گئی. میں بعض توجہ دلاتا ہوں کہ نا یہ بعض دفعہ انحراف کا سبب بنے گی چیزیں. یا آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ تم پاس ہوگے جب مسجد آؤ گے، آپ کو بتانا ہے کہ تم پاس ہوگے جب اللہ پہ توکل کرو، لیکن ساتھ میں دعا بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ محنت کرو. اسلامی تعلیمات کے برخلاف تبلیغ صحیح نہیں ہے، قطعاً صحیح نہیں ہے تبلیغ. بالکل یہ تبلیغ صحیح نہیں ہے، یہ بعض دفعہ انحراف کا سبب ہے
کہ ذہن میں ڈال دیا جائے کہ تم اگر پیپر دے کے نہیں آئے تھے، بس میں تم کو ایک مجرد بتاتا ہوں دعا یا زیارت، کہا جائے گا نہیں آئے تھے دعا کرو، دعا کرو کہ شاید جس نے چیک کیا ہے وہ غلطی کر جائے گی۔ لیکن اگر یہ پکا ہو کوئی آدمی بیٹھا ہے تو فیل ہو گئے۔ بس آئندہ کا مسئلہ یہ ہے کہ محنت کرو، اب اس محنت کے ساتھ ساتھ دعا کرو، اللہ پہ توکل کرو، نظر مانو، توسل کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر تم میں بہت طاقت نہیں تھی تو اللہ طاقت دے گا، توجہ نہیں ہو رہی تھی اللہ توجہ کی توفیق دے گا، بعض سوالات جن کو تم اہم نہیں سمجھ رہے تھے خود بخود ایسے چیپٹر کھل جائے گا، بعض ایسے کوسچنز کہ جو تم اہم نہیں سمجھ رہے تھے پتہ چلا کہ تم نے اس پہ توجہ نہیں دی، امتحان سے 10 منٹ پہلے برابر میں لڑکے ڈسکس کر رہے تھے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے، بدل ان کی سنی ہوئی بات کام آ گئی۔ یہ اللہ راہیں نکالے گا، لیکن محنت پوری کرنی ہوگی۔ ایسی کوئی بھی نماز نہیں ہے اب تک کہ اس کے اوپر کوئی ائمہ نے بتایا ہو کہ یا اس قسم کا کہ جی خالی پستول چلاؤ تو گولی خود نکلے گی، بلکہ روایت یہ ہے کہ دعا بغیر عمل کے ایسے جیسے کمان چلانا بغیر تیر کے۔ یہ بعض ایسے نظریات ہیں جو اسلامی تعلیمات سے ٹکرا رہے ہیں، یہ اسلامی نہیں ہے قدم کہ لطیفے کے طور پہ جملہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان بھائی جو ہیں وہ بھاگ رہے تھے، پیچھے سے کسی نے بتایا تیر چلا یا گولی لگی تو ان کے خون نکل آیا، تو وہ ایسے کر کے بھاگتے جا رہے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کہتے جھوٹ ہو، ایسے کر کے ہم دیکھتے ہیں پیٹھ پہ خون ہے، اللہ کہتے جھوٹ ہو، اللہ کہتے جھوٹ ہو تو واقعی خون ہے، وہ جھوٹ کیوں ہو، اللہ کہتے جھوٹ ہو، جھوٹ کیسے ہوگا؟ نظر آ رہا ہے کافی کا سبب پڑے پر محمد والے تو سب سے اہم کام ہے ائمہ علیہم السلام سے توسل۔ اب جو ہمارا موضوع چل رہا تھا اصحاب اور اہل بیت، تو یہ اس سے ہٹ کر نہیں ہے، وہ افراد کے جو اہل بیت سے ہٹے ان کی جو ہم مذمت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اسی وجہ سے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ آج اہل سنت کے درمیان ایک مشہور روایت ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، اور کتاب اللہ و سنتی و سنت خلفائی۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری میں ہے؟ بخاری میں بھی نہیں ہے۔ مسلم میں ہے؟ مسلم میں بھی نہیں ہے۔ اور کسی میں سنن ماجہ داؤد میں نہ بازار صحیح ستہ میں نہیں ہے۔ کہاں پر روایت ہے؟ جی یہ موطا امام مالک میں سند ہے اس کی کوئی؟ آپ کو تعجب ہوگا کوئی سند بھی نہیں، جبکہ انہی کتابوں میں سب سے زیادہ جو موضوع ڈسکس ہوا ہے وہ کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض۔ اب اگر اسے کہا بھی جائے کہ صحیح ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، ہم تو سوال کریں گے، یہ ہمارے یہاں لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ سنت رسول اللہ کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے، سنت رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں بحث یہ ہے کہ سنت رسول اللہ کس سے مل جائے، ہم اس سنت کو مانتے ہیں جو اہل بیت سے ملی، نہ کہ ابو ہریرہ سے۔ سیدھی بات۔ مولا امیر المومنین کی ذات وہ کہ جنہوں نے آنکھ کھولی رسول اللہ کی آغوش میں اور رسول اللہ نے آنکھ بند کی مولا امیر المومنین کی آغوش میں۔ ہم کہاں سے یہ 2.5 سال پہلے جو جبری طریقے سے مسلمان ہو گیا معاویہ اس سے دین لے، کیوں لے؟ یقین ہی نہیں ہے اس کے مسلمان ہونے، یہ کہاں سے جو ہے وہ ابو ہریرہ سے ہم دین لے، کیوں لے؟ ایک ہم پر بڑی تہمت لگائی جاتی ہے، پھر ہم عرض کریں گے کسی کی دلازاری کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ جب اتنا ہم پہ تہمتیں لگتی ہیں تو ہمیں اپنے ڈیفینس کا حق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی شیعت کی بنیاد یہودیت نے ڈالی، یہودیوں نے ڈالی، کس نے ڈالی؟ کہتے ہیں کہ جی اس نے عبداللہ ابن سبا نے ڈالی۔ ہمارے ایک روایت عبداللہ ابن سبا سے نہیں ہے، تو کیسے بنیاد پڑے گی شیعت کی عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے؟ اگلا سوال، عبداللہ ابن سبا یہودی تھا،
سوال کیا جائے کہ یہودیوں کو سب سے زیادہ نقصان کس سے پہنچا؟ رسول اللہ سے پہنچا. کس کے ذریعے سے؟ مولا امیر المومنین کے ذریعے سے. تو کیا جس سے نقصان پہنچا اس کی خلافت کا اعلان یہودی کرتے یا اس کی خلافت کا اعلان کرتے جن کو واضح دیکھ رہے ہیں کہ ہر محاذ پہ بھاگے؟ یعنی یہودی اتنی کم عقل قوم ہے کہ جن سے نقصان پہنچا اس کی خلافت کی ریفنڈنگ کرتے. یہودی تو آج بھی ایسے نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی ایسے نہیں تھے, بہت تیز تھے. بلکہ اگر آپ توجہ دیں تو جو کیفیت رومن امپائر کے ساتھ ان لوگوں کی تھی اس وقت, وہ رسول اللہ کے دور میں بھی تھی اور وہ ہمیں بعد میں بھی. اتنے تو سیدھے نہیں تھے وہ کہ جس سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا اسی کی خلافت کے لیے کوشش کرے. یہاں دیکھا جائے گا کہ جو سب سے سست اور بزدل اور بے دین نظر آ رہا ہوگا اس کے لیے کوشش کریں گے وہ. پھر یہ دیکھا جائے کہ ہمارے یہاں تو دین کا دار و مدار جو ہے وہ اس قسم کے افراد پہ نہیں ہے کہ جو تھوڑے دن پہلے مسلمان ہوئے اور لاکھوں روایتیں ان سے لے لیں. خود ابو ہریرہ کون تھے؟ یہ شاگرد تھے یہودی اور عیسائی کے, خود یہودی تھے پہلے. اور ایک ایشو کہ جس کو ہم لوگ عام طور پر ڈسکس نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمارے سروں پہ سوار ہو چکے ہیں, تو بعض موضوعات ہمیں پبلک میں لانا چاہیے. ان میں سے ایک شخصیت کا ذکر ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے اور توجہ دلانی چاہیے کہ وہ شخص کون تھا, کہاں سے آیا اور کون اس کو مدینے میں لایا. اس شخص کا نام ہے کعب الاحبار. کاف عین بے, کعب الاحبار. آپ جو بچے نوجوان ہیں آج ہی جا کے اس کو گوگل میں سرچ کریں, کعب الاحبار. یہ کون ہے؟ یہ یمن میں یا یروشلم میں ایک یہودی ٹاپ کا عالم دین ہے کہ جو حضرت عمر کے دور میں اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا, اور وہی حضرت عمر کہ جو فرماتے تھے حسبنا کتاب اللہ, اب ہمیں حتی وصیت رسول اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے, کتاب خدا کافی ہے. وہی حضرت عمر کہ جو فرماتے تھے کہ احادیث کی نشر و اشاعت پر پابندی لگائی جائے, لہذا اسلام میں, تاریخ میں اور حدیث میں ایک اہم موضوع ہے منع تدوین الحدیث, کہ حدیث کی تدوین پر اور تشریح پر اور نشر و اشاعت پر پابندی لگا دی تھی. کس نے لگائی تھی؟ حضرت عمر نے لگائی تھی. لیکن وہی حضرت عمر اپنے دور میں مسجد نبوی میں بٹھاتے ہیں لا کر یروشلم سے کس کو؟ کعب الاحبار یہودی کو, کہ تم دین بیان کرو. اب انہوں نے اچھا کیا برا کیا یہ دیکھیں وہ لوگ جو ان سے وابستہ ہے, لیکن ہم سے کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہودیوں نے بنایا؟ ہمارے کوئی روایت یہودیوں سے نہیں ہے. علم الحدیث میں پورا ایک موضوع ہے اسرائیلیات, یا بتاتے ہوگا, علم الحدیث میں پورا ایک موضوع ہے اسرائیلیات. اسرائیلیات کیا چیزیں ہیں؟ وہ اقوال اور نظریات کہ جو کعب الاحبار اور تمیمداری اور جناب ابو ہریرہ کے ذریعے سے یہودی نظریات مسلمانوں کی روایات میں داخل ہوئے. ایک جانب کعب الاحبار کے جو یہودی عالم دین, دوسری جانب تمیمداری جو عیسائی عالم دین, ان کو بھی مدینے میں لا کے بٹھایا جاتا ہے. تدوین حدیث پر پابندی, حدیث کو بیان کرنے پہ پابندی. یہ تین حضرات دین کو بیان کر رہے ہیں, اس کے بعد ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس یہودی روایات ہیں اور ہمیں یہودیوں نے بنایا, جبکہ ہمارا پورا پورا تعلق صرف اور صرف اہل بیت سے. اب آپ تصور کریں کہ تاریخ میں کس طرح سے قلع بازیاں کھائی جاتی ہیں اور کس طرح سے اپنے نقائص کو دوسرے پہ تھوپ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ بڑی جرات سے کہا جاتا ہے کہ شیعہ قائل ہے کہ جی بکری قرآن کھا گئی تھی. یہ ہمارے یہاں روایت نہیں ہے, یہ ابو داؤد میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے تخت کے نیچے رکھ دی تھی اور بکریاں کھا گئیں. کمال یہ ہے, ذہانت یہ ہے کہ اپنی روایت کو ہم پر ڈال کر اور ہم کو کافر ثابت کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ میڈیا ہاتھ میں,
میڈیا سے کیا مراد؟ شور شرابہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک دو چیزیں خصوصاً بچوں کے لیے بیان کریں. جو نوجوان ہیں چند امور ایسے ہیں جنہیں بہت کھل کے بیان کرتے ہیں. ایک تو علم میں آگے بڑھیں. علم سے مراد نہیں کہ سب آپ اٹھ کے نجف القم چلے جائیں. علم سے دینی علم اتنا کافی ہے کہ اپنے واجبات پر عمل کریں، حرام سے بچیں. آپ میں سے کوئی علم دین پڑھتا ہے بہت اچھا کام ہے، لیکن واجب نہیں ہے. لیکن ہاں اگر احساس ہو جائے کہ تبلیغ نہیں ہو رہی ہے تو وہ واجب بھی ہو جاتا ہے. علم حاصل کریں. کون سا؟ دین کا. دین کا کتنا؟ جتنی آپ کو ضرورت ہے واجب اور حرام کو جاننے کے لیے. اسی طرح سے دنیاوی علوم میں آگے سے آگے بڑھیں، جتنے بھی دنیاوی علوم. اور آپ کو اندازہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ان تمام علوم میں آگے بڑھیں. یعنی بعض مساجد امام بارگاہ میں ہم نے پہلے بھی یہ مشورہ دیا، اگر آپ لوگوں کو بھی توفیق ہو تو واقعاً ایک آدھ سیکشن ایسا ہونا چاہیے کہ ایک کمرے میں بے شک 10 طالب علموں کی ڈبل اسٹوری بیڈ لگ جائیں، لیکن اتنا ہو کہ ہم اپنے ممالک سے افراد کو پڑھانے کے لیے اگر پیمنٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک جگہ پرووائڈ کر دیں ان کے سونے کے لیے، کہ جو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. واقعاً بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک دقت سے سوچنا چاہیے کہ واقعاً اگر مساجد امام بارگاہ میں کچھ کمرے ایسے بن جائیں تو کہ امام زمان علیہ السلام ناراض ہو جائیں گے. صلوات پر محمد و آل پہلی چیز ہے علم میں آگے بڑھو. دوسری چیزیں یاد رکھیں، جو بھی آپ سے کہتا ہے کہ پیسے نہ کماؤ بالکل غلط کہتا ہے. ہمارے نام سے اس کو کوٹ کریں، ڈنکے کی چوٹ کوٹ کریں، آپ ملینر بنیں، یہ کم ہے بہت ملینر کو، اس کا فائدہ اتنا نہیں ہے. آپ کو بلینر بننا چاہیے، ٹریلینر بننا چاہیے. صرف اسلام اتنا کہتا ہے کہ واجبات پر عمل کرو، حرام سے بچو. یعنی حرام طریقے سے پیسہ نہ کماؤ، حلال سے کماؤ. اور اگر کماؤ تو اس کی جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان پر عمل کرو اور حرام میں نہ لگاؤ. یعنی اگر آپ بلینر اور اس سے کہیں زیادہ بن جائیں اور کوئی آپ سے آگے کہے کہ میوزیکل پروگرام ہے تھوڑے سے پیسے دے دیں، تو آپ یہ تصور نہ کریں کہ میرے پاس جو ہے کھربوں ڈالر ہے، چلو $5 دے دوں، کہا جائے گا نا. 5 سینٹ بھی نہیں دے دیں اللہ کی مخالفت میں. حلال سے کمائے، حلال میں لگائیں. اور یاد رکھیں کہ دین کے بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں پیسہ نہ کماؤ بالکل غلط کہتے ہیں. اسلام صرف اتنا کہتا ہے حلال سے کماؤ، حلال میں لگاؤ، اللہ پہ توکل رکھو، جتنا مال آئے اتنا جو ہے وہ جھکتے چلے جاؤ، اکڑ و تکبر نہ دکھاؤ بس. باقی 10 گاڑیاں رکھو، 10,000 گز کا گھر رکھو، اللہ کوئی منع نہیں کرتا. گھر ایسا ہو کہ اس میں اللہ کی مخالفت نہ ہو. 10,000 گز کا گھر ہو، اس مسجد کے 4 برابر آپ کا ڈرائنگ روم ہو، کوئی برائی نہیں ہے. اللہ کی معصیت نہ ہو، اس کا فقط ایک شرط ہے. اگر آپ کی ضرورت ہے اس سے بڑا گھر، کوئی حرج نہیں. اسراف نہ ہو، معصیت نہ ہو. بس پہلی چیز علم، مال میں آگے بڑھیں جتنا کما سکتے ہیں. یاد رکھیں دین کے بہت سارے کام بغیر مال کے ہو ہی نہیں سکتے. بغیر مال کے دین کے بہت سارے کام ہو ہی نہیں سکتے. کوئی عالم دین تو عالم دین حتیٰ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال حضرت خدیجہ کی ضرورت تھی. آج کوئی ان سے زیادہ نہیں ہے. یاد رکھیں کہ اس کو مال کی ضرورت نہ ہو دین کے لیے. البتہ ٹرینر بن جائے تو ہم کو نہ بھولیے گا. صلوات پڑھیں اور محمد اللہ کا شکر ہے ضرورت ہے، نہ اللہ کرے کہ ضرورت پڑے. یعنی دینی کاموں میں پھر آپ کو بتائیں کہ یہ کریں وہ کریں، لگائیں. تیسری چیز یہ کہ جہاں بھی دنیا میں رہیں، جیسے آپ یہاں پر ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رہیں، قانون کا احترام کریں. یہ چیز آپ کو بتانی چاہیے کہ جب آپ جاتے ہیں گرین کارڈ کے لیے، آپ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، وعدہ کر رہے ہیں تو یہاں آپ کو نقصان نہیں پہنچانا. قانون کا احترام کریں.
اور یہ اتنی بات بہت واضح ہے کہ یہاں پر قانون یورپ امریکہ میں کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا کہ زبردستی آپ کے منہ میں شراب ڈال رہا ہو یا آپ سے گناہ کرا رہا ہو یا آپ کو گناہ دکھا رہا ہو. آپ آرام سے حلال طریقہ سے رہ سکتے ہیں. اگر کوئی حرام کام کرا رہا ہو تو پھر آپ پر ہجرت واجب ہوگی یا پھر آپ ڈسکس کریں جا کے بڑے لوگوں سے جو بھی قانون بنانے والے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے پرابلم. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لازم ہے کہ سیاست میں داخل ہوں، محلے کی سیاست سے داخل ہوں، خصوصاً جو یہاں پیدا ہوئے ہیں. اور آخری حد کیا ہو آپ کی؟ میئر نہیں، کس کے لیے؟ یہاں بھی ملک کی خدمت کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، عدل و انصاف کی، کوئی ذائقہ نہیں. یہاں پر جو عیسائی ہیں، یہاں پر جو نان مسلم ہیں، ان کے بھی حقوق کے لیے. اس قسم کے اسلام کو ہم نہیں پسند کرتے کہ جو مسلمان مسلط ہو جائے تو یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کو پیس دے. کیا مولانا امیر المومنین اگر یہاں صدر بنتے تو عیسائیوں اور یہودیوں کو پیس دیتے؟ ہمارے بعض چیزیں بہت ہی غلط بیان کی جاتی ہیں کہ اسلام نے یہودیوں کے ساتھ جنگ کی. اسلام نے یہودیوں کے ساتھ نہیں جنگ کی. اسلام نے ان یہودیوں سے جنگ کی کہ جو خیبر کے تھے یا بعض علاقوں کے تھے اور انہوں نے شرائط کو توڑا اور مسلمانوں پر حملہ کیا یا حملہ کروا رہے تھے. این اس وقت مدینے میں یہودی تھے جو سکون سے تھے، ان مدینے والوں سے نہیں. تو یہ ہمیں کلیئر کرنا ہوگا کہ خیبر کے یہودیوں سے کی، کیونکہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے. لیکن این اس وقت مدینے میں جو گلیوں کوچوں میں یہودی پھر رہے تھے ان کو مارا مسلمانوں نے. اسی طرح سے ماس کمیونیکیشن میں آگے ہیں. ماس کمیونیکیشن سے کیا مراد؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ جی ہم نے بھی کمیونیکیشن ہی کہا، تھوڑی سی عقل مندی کی. خالی میڈیا کہتے تھے، وہ کہتا مولانا نے کہا میڈیا پہ آؤ، مجھے تو ہیرو بننے کا چانس مل رہا ہے. مولانا نے کہا البتہ اس کو بہت کھل کے ہم بعد میں کبھی ڈسکس کر دیں گے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی اس کو ہم ڈسکس کیا. حتیٰ ہیرو بننا بھی حرام نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کس فلم کا. کوئی انسان کی اصلاح کے لیے ہو تو قطعاً جائز، انسان کی اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہو، حرام الہی اس میں نہ ہو تو کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. ایسی فلم بن جائے تو اس کا ہم کو اسکرپٹ اور ڈائریکٹر پروڈکشن پروڈیوسر سے بات کرا دیجیے کہ واقعا میں خود کہوں گا کہ آؤ اس میں آؤ کام کرو، کوئی حرج نہیں. بس یاد رکھیں کہ میڈیا میں جتنی بھی چیزیں حرام نہیں ہیں، حلال نہیں ہیں. اصل موضوع شریعت مطہر کے دائرے میں رہنا. تو جتنا انسان اس کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتا ہے. اور اصل ہدف کیا ہو کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کے سامنے جواب دینا ہے. اور امام کی خوشنودی فقط 1400 سال پہلے لوگوں سے نہیں تھی کہ جو زمانے میں رہتے تھے اور گھوڑوں پہ چلتے تھے. اور آج اگر کوئی جدید لباس پہنتا ہے اور گاڑی میں چلتا ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل ہے یا ٹی شرٹ پہنتا ہے یا جینز پہنتا ہے تو امام اس سے ناراضی ہے. نا حتاً ایسا نہیں ہے. اصل موضوع ہے واجبات پر عمل کرنا اور حرام سے بچنا. یعنی خود ہمارا اس میں بالکل پختہ یقین ہے کہ آج کے دور میں بعض نوجوان جب امام کا ظہور ہوگا، ابھی ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ جی مثال کے طور پہ حضرت سلمان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 10ویں درجے پہ تھے، حضرت ابوذر کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 9ویں درجے پہ تھے. لیکن بہت سارے اصحاب کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کیا درجہ تھا. ہمیں کیا پتا کس درجے پہ تھے. ہمیں جب ایک معصوم نے بتایا کہ یہ 10ویں درجے پہ ہم نے مان لیا، ایک معصوم نے بتایا کہ 9ویں درجے پہ ہم نے مان لیا. لیکن کیا 10ویں اور 9ویں درجے پہ امام زین العابدین اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے اصحاب نہیں تھے؟ قطعاً ان کے اصحاب ایسے تھے جو حضرت سلمان کے برابر کے ہوں گے یا ممکن ہے زیادہ. اب کیونکہ ان کے بارے میں کہا گیا تو کیا آج تصور کیا جا سکتا ہے کہ بعض نوجوان ایسے ہوں؟ تو ہمارا تو اس مسئلے میں بہت کھلا یقین ہے کہ قطعاً آج کے دور میں ایسے بعض نوجوان ہوں گے کہ جو ایمان کے 10ویں درجے پہ ہوں، اور اگر نہیں ہے تو ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں نہیں پتا وہ کون ہیں، یہ ہیں کہ یہ ہیں کہ یہ، ہمیں نہیں پتا.
ہمیں کون بتائے گا؟ جب انشاءاللہ ظہور ہوگا اور فرض کریں کہ امام فرمائیں گے جو جینس اور ٹی شرٹ میں لڑکا آ رہا ہے واجبات پہ عمل کرتا ہے حرام سے بچتا ہے یہ اس وقت جو ہے حضرت سلمان کے درجے کے برابر ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا اور یہ امکان ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. ہمیں نہیں معلوم لیکن امام کے زبان جب بتائیں گے تو ہم کو ماننا پڑے گا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے تو یہاں پہ کہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے درجات ان لوگوں کے لیے تھے جو 1400 سال پہلے پیدا ہو گئے تو ہم نے وہ گناہ کیا ہے جو بعد میں پیدا ہو گئے. یعنی اللہ جو ہے وہ خاص مقام دے رہا ہے پہلے والوں کو اور ہم لیٹ ہو گئے تو ہمارے لیے جو ہے وہ پرابلم ہے کچھ. ایسا کچھ نہیں ہے. اصل معیار یاد رکھیں نہ شجرے ہیں نہ خاندان ہے نہ زمان ہے نہ مکان ہے. اصل معیار صرف اور صرف کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور تقوی یہ ہے کہ امام المتقین سے وابستہ ہو جائے. یہ تقوی اور باتیں کرے واجبات پر عمل حرام سے بچا جائے کوئی اس میں خاندان کی قید نہیں. اس مسئلے کو بالکل کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ صفات وفات میاں بیوی کا بیٹا ہو کہ جو ایک عالم کے بیٹے سے زیادہ مقدس ہو اور امام کی نگاہ میں ممکن ہے زیادہ بہتر ہو کیونکہ وہ زیادہ معرفت اور عمل کے مقام پر پہنچ جائے. کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں لوگ عام طور پر بیلنس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ امام کی نسل سے بعض افراد نکلے کہ جن کے بارے میں امام نے کہا کہ یہ فرزند نوح کی طرح سے ہے اس سے بچو. خود ائمہ کی نسل سے خصوصاً امام علی نقی اپنے فرزند کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ فرزند نوح کی طرح سے بچو اس سے. تو دوسری جانب امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک صحابی تھے کہ جن کا نام تھا سعد اور یہ نسل سے تھے کس کی؟ مروان کی. اور یہ ایک دن امام کی بارگاہ میں تھے اور رو رہے تھے. امام نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں کیسے نہ رہوں میں اس خاندان سے ہوں کہ جسے قرآن میں شجرہ ملعونہ کہا گیا ہے یعنی بنو امیہ سے. مروان کون ہے؟ حکم بن ناس اس کا بیٹا مروان. ابھی مروان کی نسل سے مروان کی نسل سے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ سعد. اب جب یہ رو رہے اور وجہ بتائی رونے کی تو آپ جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا لست منہم تم ان میں سے نہیں ہو. اب آپ تصور کریں خاندان وہی ہے فرماتے ہیں لست منہم تم ان میں سے نہیں ہو. انت اموی تم ہو بنو امیہ میں سے بظاہر یعنی جسمانی اعتبار سے. انت اموی اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ منا اہل البیت. یہ باقاعدہ خود ایک بعض اگر روایتوں میں ڈسکس ہوا ہے کس کس کے بارے میں فرمایا منا اہل البیت. ان میں سے ایک حضرت سلمان ہے تو ایک جناب سعد کہ جو مروان کی نسل سے ہیں اور امام کی جانب سے ان کو جو لقب ملا ہے وہ کیا ملا ہے؟ سعد کے ساتھ ساتھ ان کا لقب ہے خیر. تو انہیں تاریخ میں کہا جاتا ہے سعد الخیر. کیا فرماتے ہیں؟ انت منا اہل البیت. تو راہیں کھلی بھی ہیں اللہ کے لیے بھی انبیاء کے لیے بھی اور ائمہ کے لیے بھی. شرط اہل بیت سے وابستہ اور جب اہل بیت سے وابستہ ہو جائے تو حرام حلال اہل بیت سے لینا. اب اگر اس دوران کوتاہی ہو جائے تو پھر یہاں پر اس جانب توجہ دلائیں کہ شیطان فوراً کہتا ہے تم تو بہت گئے گزرے آدمی کتنی دفعہ توبہ کرو گے چھوڑ دو اب نہیں معاف ہوگی. لیکن طریقہ کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کیا ہے کہ جب ہو جائے گناہ تو پھر توبہ کرو استغفار کرو. البتہ روٹین میں نہ آ جائے چیز لیکن نا امید نہ ہو. نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی راہ کھلی ہوئی ہے. خصوصاً ہم وابستہ ہیں اس دروازے سے کہ جس کا نام ہے در حسین کہ دنیا بھی اس کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت بھی. یاد رکھیں یہ وہ در ہے کہ یہاں سے سب کچھ مل سکتا ہے. اور ذات مقدس امام حسین سے توسل وہ چیز ہے کہ یاد رکھیں کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. وجہ یہ ہے کہ امام حسین وہ ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا کس کے لیے؟
اپنے جد کے دین کو بچانے کے لیے کیا کیا قربان کیا؟ تو کہا جائے گا بھائی اور بھتیجے اور بیٹوں کو اور بھانجوں کو، آل کو، اولاد کو، اصحاب کو، انصار کو، اور کس کو؟ اپنے سر کو دے دیا۔ کیا گفتگو یہاں ختم ہو گئی؟ کہا جائے گا کہ حتیٰ اپنی بہنوں کی چادروں کو بھی دے دیا۔ کل کچھ مسائل کی جانب توجہ دلائی کہ جب شہادت امام حسین ہوئی اور شب نے ندا دی احرقوا بیوت الظالمین، ان ظالموں کے گھروں کو آگ لگا دو، تو کچھ مسائل بیان ہوئے حضرت فاطمہ بنت حسین کے۔ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ مصیبت کا وقت شہادت امام حسین کے بعد کہ جب بیویوں کی چادریں چھینی، اور شام غریبہ سخت ترین وقت تھا کہ جب بیویوں کی چادریں چھن رہی تھیں، تماچے پڑ رہے تھے، تازیانے پڑ رہے تھے، خیمے جل رہے تھے، گوشوارے چھینے گئے، مال و اسباب لوٹا گیا۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت آیا کہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم نے بیویوں کو اور بچوں کو جمع کیا اور گننا شروع کیا۔ اس جملے کی جانب میں عام طور پر توجہ دلاتا ہوں کہ بہت آرام سے ہم گزر جاتے ہیں کہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم نے بیویوں کو جمع کرنا شروع کیا اور بچوں کو گننا شروع کیا۔ اس جملے کے پس منظر میں اگر آپ جائیں تو ایک منظر نظر آئے گا کہ خیمے جلائے جا رہے ہیں، تازیانے پڑ رہے ہیں، بیویاں بھاگ رہے ہیں، بچے بھاگ رہے ہیں، جسے جہاں جگہ مل رہی ہے بھاگ رہے ہیں۔ اسی دوران بیویاں بھی ٹکرائیں گھوڑوں سے اور زخمی ہوئیں، اور بعض بچے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اسی دوران شہید ہونے والوں میں سے ایک صاحبزادی تھی حضرت مسلم ابن عقیل کی، جن کا نام تھا عاتقہ، اور وہ ایک جانب تو صاحبزادی تھی حضرت مسلم ابن عقیل کی، تو دوسری جانب وہ صاحبزادی تھی رقیہ بنت علی کی، یعنی مولا امیر المومنین کی نواسی تھی۔ اور روایتوں میں نقل ہوا کہ جب مال و اسباب کو لوٹا گیا اور تازیانے پڑے اور خیموں کو جلایا گیا، اسی دوران مولا امیر المومنین کی یہ نواسی اور حضرت عقیل کی یہ پوتی رقیہ بنت علی کی اور جناب مسلم ابن عقیل کی یہ بیٹی عاتقہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سب سے سخت مرحلہ شہادت امام حسین کے بعد کا یہی تھا کہ جب بیویوں پہ تازیانے پڑے، تماچے پڑے، جب بیویوں کی چادریں چھینی، گوشوارے چھنے۔ ہاں مومنوں، بیویاں ادھر سے ادھر بھاگتی تھیں، کہیں سے کہیں چلی گئی، کچھ بچے بھی کھو گئے۔ ایک وقت آیا کہ جب بیویاں جمع ہوئی تو جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے بچوں کو گننا شروع کیا۔ پھر میں توجہ دلاؤں کہ جب کہا جاتا ہے کہ بچوں کو جمع کرنا شروع کیا تو یہ کہنا آسان ہے، فقط تصور کریں کہ کیا ہوا تھا کہ بچوں کو جمع کرنے کی کوشش کرنی پڑی، کیا ہوا تھا جو بچوں کو جمع کرنا پڑا، یہ کیا ہوا تھا جو بیویاں جمع ہوئی۔ ہاں عصر عاشور جب بیویوں پہ تازیانے پڑے تو بیویاں بھاگتی تھیں، ادھر سے ادھر بھاگتی تھیں، کبھی نیزوں سے حملے ہوئے، کبھی کوڑے پڑے، کبھی چادریں چھنی۔ ہاں مومنوں، جب شام غریبہ آئیں تو ایک عجب مسائب پڑے اور انہیں مسائب کو ختم کیا جائے۔ ہاں مومنوں، جب بچوں کو ڈھونڈا گیا تو کچھ بچے کم تھے۔ ایک مصیبت تو آپ سنتے ہیں کہ جس کا ذکر کریں گے، جناب سکینہ کی مصیبت، امام حسین کی بیٹی کے مسائب۔ ہاں ایک اور بڑی مصیبت شام غریبہ میں آئی جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے لیے کربلا میں امام مولا امیر المومنین کی ایک صاحبزادی صفیہ بنت علی بھی تھی، اور ان کے دو بچے تھے، ایک کا نام تھا سعد، ایک کا نام تھا عقیل، اور ان کے شوہر کا نام تھا عبد الرحمن ابن عقیل۔ ایک وقت آیا کہ یہ دو بچے نہیں مل رہے تھے۔ اب تصور کریں کہ بچوں کو ڈھونڈا گیا، اتنا بڑا بیابان کہ بچے کہاں چلے گئے، ان بچوں کو کہاں ڈھونڈا جائے۔ ایک وقت آیا کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم نکلی اور مولا امیر المومنین کی باقی بیٹیاں بھی ڈھونڈنے کے لیے نکلی۔ کربلا کے میدان میں مولا کی اور کون سی بیٹیاں ہیں؟ رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، یہ تمام بیویاں بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی۔ تو ایک جانب جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے کیا دیکھا کہ بیابان میں جو جھاڑیاں ہوتی ہیں وہی میں سے جھاڑی کا نام ہے موغیلان۔ اس موغیلان کی جھاڑی اور پودے کے پاس دو بچے آپس میں
میں لپٹے ہوئے سو رہے ہیں. جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو دیکھ کے خوشی تو ہوئی ہوگی کہ ارے میرے بھانجے مل گئے, ارے ماں کو بچے مل جائیں گے, لیکن مومنوں مصائب ختم ہو گئے. فقط ایک تصور کریں کہ مقاتل میں نقل ہوا کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے جب ان سوتے ہوئے بچوں کو دیکھا تو آگے بڑھ کے لینا چاہا کہ اپنی آغوش میں لے لے, تو کیا دیکھا کہ بچے صاحب کے مر چکے ہیں, دم نکل چکا ہے. اب دونوں نے ایک ایک بچے کی لاش اٹھائی اور خیموں کی جانب واپس آئے. عجب منظر ہوگا کہ بیویاں آگے بڑی ہوں گی, ماں آگے بڑی ہوگی کہ ارے بچے مل گئے, ارے بچے مل گئے. ہاں زینب اور ام کلثوم دونوں بچوں کی لاشیں لے آئی. فقط یہ تصور کریں مصائب ختم ہو گئے کہ رات اس بچوں کی لاشوں کے ساتھ ساتھ کس عالم میں گزری ہوگی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما. جو ظلم شریک ہوئے اور جس نے ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا اور جو ان ظالموں سے علم و آگاہی رکھنے کے بعد بھی راضی ہے ان سب پہ بھی لعنت فرما. یا اللہ جتنے مومنین دنیا میں جہاں جہاں ہیں, خصوصاً شام میں, عراق میں, پاکستان میں, افغانستان میں, ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے جتنے آباء و اجداد دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جو بھی ان کے گناہ ہیں ان کو معاف فرما. یا اللہ خون مقدس حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو اور خصوصاً ہمارے جوانوں کو مذہب حق اہل بیت کی خدمت کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.